بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی زمانہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی ہے کہ اس کی اپنی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے، پورا معاشرہ خوشگوار بن جائے۔ ہم سب کی یہ تمنا تو ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں۔ کیا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی اصول ضابطے بیان فرمائے ہیں؟ جی ہاں، قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں معاشرے کو خوشگوار بنانے کے کچھ ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری اپنی ذاتی زندگی، ہمارے گھر کا ماحول اور معاشرہ آٹومیٹکلی خوشگوار ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا اصول بیان فرمایا تو وہ بیان فرمایا فَتَبَيَّنُوا، کوئی خبر آپ تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، آیا کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں درست۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر آپ کے پاس پہنچ جائے، اس کو سن کر آپ فوراً رد عمل اپنا دے دیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، پھر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ فَتَبَيَّنُوا، کوئی بھی خبر آپ کو دے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ پھر دوسرا اصول بیان کیا گیا کہ مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، فَأَصْلِحُوا، کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ ہم نے اپنا کریکٹر دیکھنا ہے، کیا میرا کریکٹر ایسا ہے کہ میں اپنے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے والا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے درمیان ناراضیاں بڑھانے والا ہوں، تو یہ غور کر لینا ہے۔ پھر تیسرا اصول بیان کیا گیا وَأَقْسِطُوا، کہ جب آپ کو اس منصب پر بٹھا دیا جائے کہ دو بندوں کے درمیان آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر آپ نے ان کے درمیان بالکل اچھے طریقے کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ پھر چوتھا اصول بیان کیا گیا لا یسخر، کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، کہ جب بندہ دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے سے چھوٹے کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا لیکن اس کا دل تو دکھے گا نا۔ جب اس کا دل دکھے گا، آپ کے منصب کی وجہ سے اگر آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا دل آپ سے ٹوٹ چکا ہے، تو جب ہم کسی کا دل دکھانے سے بچ جائیں گے تو ہمارا معاشرہ، گھر، ہماری اپنی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ پھر پانچواں اصول بیان کیا گیا لا تلمزوا، کسی کو تانا نہیں مارنا۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی تو اس کو تانا نہ ماریں، اس کو جتلائیں نہ، اس کو اپنا احسان بتائیں نہ، بلکہ یہ نیکی جو آپ نے کی اس کا ریوارڈ تو آپ کا رب آپ کو دے گا۔ پھر اس کے بعد جو اصول بیان کیا گیا وہ یہ اصول بیان کیا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے نام کے ساتھ آپ نے نہیں پکارنا، کسی کے الٹے نام نہیں رکھنے۔ اگر ہم کسی کو الٹے نام سے پکاریں گے تو کراؤڈ میں اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور جب اس کو ہم عزت کے ساتھ مخاطب کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھے گا، آپ سے خوش ہوگا کہ یہ مجھے کتنے رسپیکٹ دیتا ہے، کتنے ادب سے پکارتا ہے۔ پھر ساتواں اصول جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا سورۃ الحجرات کی روشنی میں کہ لا یغتب، غیبت نہیں کرنی کسی کی۔ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو میرے بارے میں اس مسلمان بھائی کو یہ کہا تھا، تو وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا، وہ آپ سے نفرت کرنے لگ پڑے گا کہ یہ تو میری غیبتیں کرتا ہے، میں تو اس کو دوست سمجھ کر باتیں بتاتا تھا اور یہ میری باتیں لیک آؤٹ کرتا ہے، تو وہ آئندہ سے آپ سے اجتناب کرے گا۔ اور اگر ہم کسی کی غیبت سے بچ جاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا، ہمارا گھر خوشگوار ہو جائے گا، ہماری اپنی ذاتی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اور پھر جو آٹھواں اصول بیان کیا گیا وہ یہ اصول بیان کیا گیا لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑو۔ ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں،
ہم کیوں جانیں کسی کے بارے میں؟ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، تو ہم کیوں ٹو میں پڑھیں؟ تو ہمیں ٹو میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر جو 9واں اصول بیان کیا گیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے آپ نے بچنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں 100 احتمالات ہوں اور ان میں سے 99 بدگمانی کے ہوں اور ایک حسن زن کا ہو، تو آپ نے وہ ایک حسن زن والا لے لینا ہے، بدگمانی نہیں کرنی۔ کہ بدگمانی کرنے سے بندہ خود ہی سوچ میں پڑھ کے دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سورۃ الحجرات کی تعلیمات پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو سکتا ہے، ہمارا گھر خوشگوار ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔